یوں تو زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر دن اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اور انتہائی قیمتی ہو، لیکن رب العالمین نے چند خاص گھڑیاں، چند خاص مواقع ایسی رکھی ہے جن کی قدر انتہائی ضروری ہے، اور وہ ایک مسلمان کے لیے غنیمت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اس میں کچھ کرے، کچھ کوشش کرے، کچھ محنت کرے، کیونکہ رب العالمین خواہ مخواہ اس میں بندے کو نوازنا چاہتے ہیں۔ بندہ تو پہلے دن سے ہی جب وہ ہوش سنبھال لیتا ہے تو اللہ کے احکامات اس پر متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہم وقت اس کا مخاطب رہتا ہے اور مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے کہ بندہ بندگی سے نکل جائے زندگی میں، یا اس کو معافی مل جائے، یا دنیا میں کوئی ایسا بشر نہیں آیا کہ اس کو کہا ہے کہ آپ نے یہ عمل کر لیا ہے تو بس یہی آپ کے لیے کافی ہے، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا خاص عمل ہوتا یا کوئی ایسی خاص گھڑی ہوتی جس کی بدولت پروانہ بخشش مل جاتا اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تو سب سے زیادہ قابل اور لائق اس کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ آپ رب العالمین ان کو بتا دیتے کہ بس یہ کام ہو گیا ہے، کر لیا ہے آپ نے، بس اس کے بعد آئندہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ تھے کہ آپ کو ویسے ہی پروانے بخشش کے ملے تھے، بخشے بخشائے تھے، لیکن آپ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ آگے بڑھو، عمل کے بغیر کچھ نہیں، عقیدے کے بغیر کچھ نہیں، اور اپنے کردار کے بغیر آپ کسی بھی درجے میں اللہ کی بندگی کو بجا نہیں لا سکتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، موت سے پہلے بندگی سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہاں، موت کے بعد پھر مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، بشرطے کہ موت سے پہلی والی زندگی بندگی والی ہو، پھر اس کے بعد مہمان نوازی ہے، ضیافت ہے، خوشی ہے، پھر اس کی مرضی ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، اللہ کے احکامات، اور مرنے کے بعد پھر ما تشتہیہ الانفس، جو بندہ چاہے، کیونکہ بندگی کی مشق انہوں نے کر لی ہے، اور جو بندگی کے لیے لازمی احکامات تھے، اجزاء تھے، اس نے وہ پورے کر لیے جو شرائط تھی۔ ابھی اس کو انعام دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما تشتہی الانفس، جو اس کے دل میں آئے، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ پورے کر لیں گے۔ تو یہ خاص ایام عشرہ ذی الحجہ کے داخل ہو گئے ہیں، انتہائی اہم ایام ہے۔ جس طرح رمضان کے آخری عشرے کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے لیلۃ القدر کی وجہ سے، تو یہ جو شروع والا عشرہ ذی الحجہ کا، اس مہینے کا جو آج سے شروع ہو گیا ہے، اس کو بھی ایسی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اور قرآن میں باقاعدہ جس طرح رمضان المبارک کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اسی طرح ان ایام کے لیے بھی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، والفجر ولیال عشر۔ اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہ آیتیں فجر کی قسم کھائیے، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائیے، مراد اس سے یہی ایام ہے، ایام حج، ایام ذی الحجہ، یہ جو شروع والا عشرہ ہے ذی الحجہ کا، یہ مراد ہے۔ اور فجر سے مراد جو قسم کھائی ہے، اس سے یوم النحر والا یعنی عید الاضحیٰ والا دن، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، وہ دن اس سے مراد ہے۔ اور رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ دلالت ہوتی ہے اس کے عظیم ہونے پر، اس کے مقدس ہونے پر۔ رب العالمین قسم کا محتاج نہیں ہے، بندوں کے دلوں میں اس چیز کی اہمیت
اور فضیلت بٹانے کے لیے رب العالمین قسم کا کر کے. تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ مفسرین یہاں تک آئے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہے اس 10 دنوں کی فضیلت بھی رمضان کے 10 دنوں سے زیادہ ہے. اتنے آگے چلے گئے ہیں. یہ نہیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت کم ہو گئی ہے. راتوں کی بات علیحدہ ہے. راتوں کو جہاں تک فضیلت حاصل ہے وہ رمضان المبارک کی راتیں اور بالخصوص آخری عشر کی راتیں جو ہے وہ بالاتفاق افضل ترین راتیں ہیں سال کی. ہاں جہاں تک دنوں کی بات ہے تو بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں دنوں کی جو بات ہے فضیلت والی تو وہ انہی ایام کو حاصل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا باقی دنوں کا کوئی عمل ان دنوں کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا. مطلقاً فرمایا کوئی بھی عمل چاہے وہ ذکر ہو, چاہے وہ تلاوت ہو, چاہے وہ نفل ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی تسبیح ہو جو بندہ پڑھ رہا ہے, کوئی بھی ہو وہ اگر ان ایام میں پڑھ رہا ہے وہ عمل ان ایام میں کر رہا ہے باقی دنوں کا کوئی عمل بھی اس کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تشریف فرمائی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ, اگرچہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہی کیوں نہ ہو, یعنی اتنا بڑا عمل اس کے ساتھ تقابل فرما رہے ہیں صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار فرما رہے ہیں کہ اگر جہاد جتنا بڑا عمل جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے اپنی جان قربان کر لیتا ہے اور اس سے بڑھ کر عمل کیا ہو سکتا ہے. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اتنا بڑا عمل جہاد فی سبیل اللہ اگر ہو تو وہ بھی برابر نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ, ان ایام کے عمل تک جہاد فی سبیل اللہ والا عمل بھی نہیں پہنچتا. لا البتہ آخر میں فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء, ہاں وہ آدمی جو حقیقت میں جہاد میں شریک ہوا اور ایسی حالت میں شریک ہوا کہ مال بھی لے گیا جان بھی لے گیا ولم يرجع من ذلك بشيء اور جہاد کے میدان سے کچھ واپس ساتھ نہیں لایا, بے شک اس کی شان بہت اونچی ہے اور وہ بڑے عظمت والے ہیں, اس تک نہیں پہنچ سکتا. ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے؟ چند اعمال ان ایام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصیت کے ساتھ ثابت ہے اور وہ اعمال خصوصیات ہیں ان 10 دنوں کی جس طرح رمضان کی اپنی خصوصیات ہیں, روزے ہے, تراویح ہے, ذکر و اذکار ہے, تلاوت ہے, سحری ہے, افطار ہے, یہ خصوصیات ہے رمضان کی. ان دنوں کی خصوصیات انہی کے ساتھ خاص ہے اور ان میں سے ایک عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا جب مسلمانوں میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور ان کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو وہ جسم کے کسی حصے کے بال نہ لے اور نہ ناخن کاٹے. یہ ایک عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو دیا ہے. اس کا حکم کیا ہے اور حکمت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حکم اس کا استحباب کا ہے, یعنی مستحب ہے, اگر کر لیا تو ثواب ملے گا اور خدا نخواستہ اگر نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا. اور حکمت اس کی یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے, وہ حج کے لیے جا رہے ہوتے, فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور دراز سے عالم انسانیت کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں, بیت اللہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں اللہ کو منانے کے لیے. یہ ایک فریضہ ہے جو ان پر عائد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ کوئی ان کا اپنا کمال نہیں ہے کیونکہ مال دیا ہوا سب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. رزق جتنا بھی ہے کم ہے یا زیادہ ہے اللہ ہی کی عطا ہے, کوئی اپنا اس کو نہ سمجھے. رزقکم اللہ ورزقہم اللہ ينفقون, جو ان کو رزق دیا ہے
وہ اس سے خرچ کرتے. تو بعض کو رزق دے کر رب نے آزمایا، مال دے کر آزمایا ہے، حیثیت دے کر آزمایا، اور بعض کو محروم کر کے آزمایا ہے. دو حیثیتیں ہیں. تو وہ لوگ تو جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اس کے گھر کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ہماری طرح غریب ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ کی مرضی ہے، ان کو توفیق نہیں دی ہے، تو ان کو جو حیثیت ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جو ادھر گئے ان کو بھی جو کیفیت اور حیثیت ملی ہے من جانب اللہ ہے، کسی کا اپنا کمال نہیں ہے. وہ ادھر جا کر آزمائے جا رہے ہیں، یہ ادھر بٹا کر آزمائے جا رہے ہیں. لیکن رب تعالی اپنی شان کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ادھر میں نے ان کو بلایا ہے، ان کو مال دے کر، تو اپنے ان بندوں کو محض اس وجہ سے نیکیوں سے خیر سے محروم کر لوں کہ ان کو میں نے مال نہیں دیا. ایسے اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ ان کو تو میں نے مال بھی دیا ہے اور حج بیت اللہ اور بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کی اور انوارات بھی نصیب ہوئے، اور ان کو مال بھی نہیں دیا اور ان کو ان چیزوں سے بھی محروم کیا اور اللہ کی رحمتوں سے بھی ان کو محروم کر دوں. ایسی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ادھر بھی متوجہ ہوئی اور فرمایا میں نے آپ کو مال نہیں دیا، لیکن آپ ان کی طرح تشبہ کرو، ان کی مشابہت اختیار کرو. جس طرح حاجیوں پر کچھ پابندیاں لگی ہے، وہ عطر نہیں لگا سکتے، وہ ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، وہ شکار نہیں کر سکتے. آپ بھی کچھ پابندیاں اختیار کرو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے. اگرچہ آپ گھر میں بیٹھے ہو قربانی کرو گے، لیکن ادنا سی مشابہت اور مماثلت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو نوازیں گے آپ کو گھر میں بیٹھ کر بھی نوازیں گے. یہ ہے حکمت بال اور ناخن نہ کاٹنے کی، جو بندوں کو کہا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹ. ہاں اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے. غلو کا مطلب یہ ہے کہ واجب اور فرض کے درجے میں ان کو نہیں لینا چاہیے. اگر کسی نے کیا اچھی بات ہے، نہ کیا عمل تو کوئی بات نہیں. اور عمل بھی اس وقت مستحب ہے جبکہ شرعاً اس پر یہ کاٹنے فرض نہ ہوئے ہو. 40 دن کا عرصہ یہ زیادہ سے زیادہ عرصہ ہے بالوں کو کاٹنے کا یا ناخن کے کاٹنے کا. زیر ناف بال ہے، بغل کے بال ہے. بہتر تو یہ صفائی ستھرائی کا اسلام کا حکم ہے، ہفتے میں ایک بار صفائی ہونی چاہیے. 2 ہفتوں میں 3، زیادہ سے زیادہ 40 دنوں تک گنجائش ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، شرعاً گناہگار ہوتا ہے. تو اگر یہ بندہ ایسا ہے جو قربانی بھی کرنا چاہ رہا ہے اور 40 دنوں سے زیادہ اس پر عرصہ گزر گیا ہے کہ بال چال اس نے صاف نہیں کیے، تو ابھی اس کے لیے وہ بال صاف کرنے چھوڑنے مستحب نہیں رہے، ابھی صاف کرنے ضروری ہے اس کے لیے. تو صاف کرنے بہرحال ضروری ہے. ہاں جو اس کے اندر ہے تو اس کے لیے استحباب کا درجہ ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں. باقی جو قربانی جن کی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے یہ مستحب بھی نہیں ہے. دوسرا عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ فرمایا ان دنوں کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. یعنی آج کا روزہ تھا جس نے رکھا گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے. دوسرا روزہ یعنی مسلسل 9 دن کے روزے رکھیں گے، چونکہ 10ویں دن تو عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، تو 9 روزے رکھیں گے، گویا کہ 9 سال کے روزے مسلسل رکھ رہا ہے. تو کس کی گنجائش ہے، طاقت ہے کہ وہ 9 سال تو کچھ 1 سال بلکہ 2-3 مہینے بھی روزے مانتا، 1 مہینے کے روزے رمضان کے رکھ لیتا ہے تو ہمت ہار جاتا ہے. اور 1 سال کے مہینے اور پھر 9 سال کی فضیلت یہ کہاں انسان حاصل کرتا ہے. تو یہ ان ایام کی فضیلت ہے کہ ہم یہ 9 سال کے عرصے کی مدت کہ جتنے روزوں کی فضیلتیں ہم ان دنوں میں حاصل کر سکیں. تو پہل کرنا چاہیے اور روزے مسلسل رکھنے چاہیے. تیسرا عمل وہ بھی روزے کا ہے لیکن 9 ذی الحجہ کا روزہ، عید سے پہلے دن والا جو روزہ ہے، اس کی مزید ایک امتیازی حیثیت بتائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کریں گے، جو گزشتہ ہو گئے اور جو آئندہ گناہ ہوں گے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے.
ایک عمل ایام تشریق کا ہے. ایام تشریق میں 9 ذی الحجہ سے صبح کی نماز سے جو تکبیرات تشریق شروع ہو رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہے ہر مرد بالغ عاقل مسلمان پر، عورت ہو یا مرد ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، منفرد ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا ایک بار واجب اور ضروری ہے. اگر نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو. البتہ فرق یہی ہے کہ مرد اونچی آواز سے اللہ کی تکبیر اور الوہیت کی وضاحت کے لیے، اللہ کی شان کو ہویدا کرنے کے لیے مسجد میں تکبیرات کی آواز گونجنی چاہیے. اور اسی طرح خواتین گھروں میں انفرادی طور پر اپنے لیے کوئی علامت سامنے رکھے، کیونکہ انفرادی عمل ان کا ہوتا ہے تو اکثر ان سے بھول جاتے ہیں، تو آگے سامنے کوئی نشانی رکھے کہ ایام تکبیرات ہے، ایام تشریق ہے، وہ تکبیر پڑھ لیا کرے. تو یہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنے ضروری ہے. ایک عمل جو خاص عمل ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، قربانی والا عمل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کو توفیق ملی، حیثیت ملی، مالیت کا نصاب مالیت ان کے پاس ہے، قربانی کر سکتا ہے، نہیں کرتا فلا يقربن مصلانا، عید کے دن ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پٹکے. اتنی سخت وعید سنائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کو ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرض کی ہے قربانی اور پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، تو قربانی ہر مرد عاقل بالغ مسلمان صاحب حیثیت. ایک مسئلہ تو یہ سمجھے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ میں، اس پر تو ہے واجب ہی واجب ہے قربانی. البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان پر بھی بسا اوقات قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے، ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر ان کے پاس اتنا سامان ہوتا ہے، اگر ان کی مالیت جمع کر لی جائے تو چاندی کی نصاب تک پہنچ جائے. جو مالیت بن رہی ہے چاندی کی 52.5 تولے چاندی، اس کی مالیت جتنی بنتی ہے، تو وہ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مال پڑا ہوا ہے، چاہے وہ کپڑے ہے، چاہے وہ پوشاک ہے، اور چاہے وہ برتن ہے، یا جو دیگر خرافات والے سامان ہے، جو بھی ہے فرنیچر وغیرہ، ایسے گھر میں رکھے ہوئے کہ سال بھر میں ایک بار بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کا مطلب یہ ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورات اصلیہ سے یہ زائد ہے. تو اگر ایسا مال بھی ہے تو ان کی مالیت کو بھی جمع کیا جائے گا. اور اگر تھوڑا بہت سونا ہے، چاندی ہے یا اور نقدی ہے، سب کو جمع کر کے حساب کر کے دیکھا جائے گا. اگر مالیت یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ رہا ہے تو صاحب نصاب ہے. پھر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان 3 دنوں میں اگر اتنی مالیت آ جائے جو قربانی والے ایام ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.